بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے خوبصورت لمحات خوبصورت اوقات عطا فرمائے۔ اللہ کی حضور دعا اللہ تعالی ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔ آج کی آیت نمبر 199 ہے، 89 آیت نمبر ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو جیسے جن احباب نے یہ کورس کیا ہے انہیں معلوم ہے، دوست جب بتاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اب قرآن پاک نماز اگر سنیں تو سمجھ آتی ہے۔ تو یہ کلمات زیادہ نہیں ہیں، ہم نے اندازہ لگایا تھا یہ کتنے 100 کلمات ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں اور یہ 100 ہے۔ اگر بندہ کوشش کر کے روزانہ کے 3 بھی یاد کرے پھر بھی یہ بڑی اچھے طریقے سے 1 مہینے میں یاد ہو سکتے ہیں۔ یعنی 3 کلمات تو کوئی بھی بندہ یاد کر سکتا ہے، اور اس کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم روزانہ ایک سبق بھی ساتھ دہرایا کریں گے، جو دوست ہمارے نئے ہیں ان کو بھی یہ سبق سے آگاہی مل جائے، تاکہ قرآن مجید کے ساتھ ہماری وابستگی ہو جائے، قرآن مجید سے ہمیں جو رشتہ دیا گیا وہ اور مضبوط ہو جائے۔ اس آیت میں چاند کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے صحابہ کرام۔ حضرت معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ گھٹتا بڑھتا ہے تو چاند ایسے کیوں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو بالکل مکمل ہو جاتا ہے پھر گم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس آیت میں جواب دیا، پہلے زمانے میں کسی کے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، مہینے اور سال کا اندازہ اسی سے لگایا جاتا تھا۔ پڑھے ہوئے لوگ بھی جانتے تھے، ان پڑھ بھی جانتے تھے، ان کو پتہ تھا جب چاند پہلے دن کا ہوتا ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ دیکھ دیکھ کے نا روزانہ دوسرے دن کا کیا ہوتا ہے، تیسرے دن کا کیا ہوتا ہے، پھر اسی طرح جب وہ 14ویں رات کا آتا ان کو پتہ چل جاتا، پھر جو آخر میں جاتے جاتے پھر جب وہ غروب ہو جاتا ان کو پتہ چل جاتا بھی اب مہینہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح سے لوگ پڑھے ہوئے بھی، یعنی اللہ رب العزت نے آسمان پر ایک کیلنڈر کھولا ہوا ہے جو ہر شخص جان لیتا ہے۔ یہ تھوڑی سی پوچھ گچھ کرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے، رات کو اٹھتے تھے ان کو پتہ ہوتا رات کا یہ ٹائم ہے، یہ دن لوگ اتنا دیکھ دیکھ کے وہ تجربے کار ہو گئے تھے کہ رات کو اٹھتے بتاتے یہ رات 13ویں کی ہوگی، 10ویں کی ہوگی، 9ویں کی ہوگی، 15ویں کی ہوگی، یہ 20ویں ہے، یہ 25ویں ہے، یہ 27ویں کی رات ہے۔ تو وہ چاند کو دیکھ کے ہی یہ کیلنڈر تھا ایک جو اللہ نے انسانی عقل کے اندر، تاکہ انسان کی جو حساب و کتاب ہے اس میں معاملہ نہ بنے۔ تو اس طرح سے اس آیت مقدس میں یہ بتایا گیا، اور دوسرا اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ پہلے زمانے کے لوگ نا جب حج عمرے کو جاتے تو وہ اپنے گھر کی پچھلی سائڈ پہ نا وہ دروازہ نکالتے، توڑتے اور ادھر سے جاتے، وہ سمجھتے یہ نیکی ہے، اور اسلام نے بھی ابتدا میں اسے منع نہیں کیا۔ اور ان میں سے مشہور یہ تھا عرب میں کہ نبی علیہ السلام کے جو قبیلہ تھا یہ قبیلہ دروازے کے آگے سے گزرتا تھا، ان قبائل کو دلیر سمجھا جاتا تھا، اور باقی تمام کے تمام قبائل پیچھے سے گزرتے تھے۔ دروازہ توڑنا ہے، پیچھے سے دروازہ نکالنا ہے بیک سائڈ پہ، اور وہاں سے نکلنا ہے، وہاں سے آنا۔ اب یہ ظاہر ہے ایک عجیب سی رسم تھی، اسلام نے منع نہیں کیا ابتدا میں۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی رسول نے نا جب حج عمرے پہ نکلنے لگے تو وہ بھی اپنے گھر سے دروازے سے نکل آیا، پیچھے سے نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قبیلے سے ہیں، تم ادھر سے کیوں آئے ہو؟ یعنی وہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا قبیلہ میرا کیا ہے کیا نہیں، اس کو چھوڑیں، میں نے یہ دیکھا ہے میرے پاک رسول نے کیسے کیا۔ سبحان اللہ۔ اب لوگوں نے کہا کہ یار پہلے بھی تو لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا بس جی میرا دل ہے، میری چاہت یہ ہوئی ہے کہ جو میرے رسول کریں میں وہی کروں۔ تب اللہ نے یہ آیت کا دوسرا حصہ اتارا، کیونکہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے دروازے نکالو اور گھروں کو پیچھے سے گزر کے عمرے پہ جاؤ، کوئی نیکی نہیں ہے، بس نیکی یہی ہے کہ تم اپنے گھر کے دروازوں سے گزرو۔ یعنی اطاعت مصطفیٰ کی برکت سے اگر ایسا ہوتا تو ہمیشہ نہیں لوگ ایسے کرتے، اطاعت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم فرمایا مسلمانوں پر کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے یعنی گھر کے دروازے سے ہی راستہ عطا فرما دیا۔ اس آیت میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں اس دنیا میں 3 کیلنڈر چلتے ہیں، دنیا میں نا 3، ایک کو قمری کہتے ہیں، ایک کو شمسی کہتے ہیں، ایک کو برجی کہتے ہیں، یہ 3 طرح کے ہیں، تینوں ہی آپ جانتے ہیں۔ انگریزی جو ہے یہ شمسی ہے، یہ شمسی سورج کے مطابق انہوں نے حساب و کتاب نکالا ہے،
اور سورج کے مطابق انہوں نے یہ انگریزی مہینے بنائے ہیں، حساب نکال کے سورج کا، اس کو بانٹا ہے، سارے یہ دن بڑے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ اس کو بانٹ کر، ٹائم بانٹ کر انہوں نے یہ تقسیم کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ مہینے بہت بڑے ہوتے ہیں اور کچھ مہینے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے، یہ ان کی تقسیم کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ اور دوسرے جو دیسی مہینے ہوتے ہیں، جیسے ہم کو، جیسے ابھی جو ہے نا بیساکھ ہوتا ہے، ساون ہوتا ہے، یہ مہینے برجی ہیں، 12 برج ہیں۔ کیا ہیں؟ 12 برج ہیں، ہر برج کی الگ ایک کیفیت ہے موسمی اعتبار سے، ہر برج کی الگ کیفیت ہے موسمی۔ آپ کبھی نوٹ کر لیں، دیسی مہینہ جیسے تبدیل ہوگا موسم تبدیل ہو جائے گا، یعنی ابھی بیساکھ کی یکم ہوئی تو رات کو لوگوں کو پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے قبل ایسے نہیں تھا۔ یعنی یہ ہے کہ مہینہ جیسے وہ برج ہے نا، اللہ نے کائنات بنائی ہے، تو وہ جو دیسی مہینے ہیں یہ موسم بتاتے ہیں، یعنی یہ موسم اللہ کی شان ہے نا، انسان کی سہولت کے لیے ہر چیز پیدا فرما دی، تو اس سے موسم، جیسے پو اور ماغ کہتے ہیں، تو اس طرح سے وہ برج ہیں، اصل میں 12 برج ہیں، اور وہ برج کے اعتبار سے مہینے ان کو کہتے ہیں برجی مہینے، جس کو ہم دیسی مہینے کہتے ہیں۔ اور یہ قمری مہینے ہیں جس کا اسلام اور اسلام کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ اسی سے ہیں، ہماری عیدیں بھی اسی سے ہیں، ہمارے حج بھی اسی سے ہیں۔ یہ چاند دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر عید کی جائے اور چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے، اگر بادل بن جائیں تو 30 پورے کر دیے جائیں، اگر بادل بن جائے پتہ نہ چلے تو 30، کیونکہ اب ملک کی سطح پر بڑی وسعت ہے اور لوگ کیمرے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، دور دور لوگ دیکھ لیتے ہیں مختلف، ہمارے خود پاکستان میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو یہ جو فرق پڑتا ہے یہ بھی یہی پڑتا ہے کہ چاند کی عمر جو کہتے ہیں وہ ٹائم ہی ہوتا ہے اس کا آنے جانے کا، جو چاند کا ہوتا ہے وہ۔ تو اس طرح سے 3 مہینے قرآن مجید کی وساطت سے ہمیں پتہ چلا کہ 3 طرح کے جو ہمارے کیلنڈر ہیں جو دنیا میں استعمال ہوتے ہیں، وہ تینوں کے تینوں اللہ نے بنائے ہیں، کہ بندے کا کمال نہیں ہے، یہ سمجھے بندے نے بہت کچھ کیا ہے، تو اللہ نے انسان کے حساب و کتاب اور اچھی زندگی، معلوم اس سے کیا ہوا کہ اللہ کو حساب و کتاب کی زندگی بڑی پسند ہے۔ سوچیں ذرا، ٹائم پہ سورج نکلتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے فصلیں ہوتی ہیں، موسم کے اعتبار سے بارشیں ہوتی ہیں، موسمی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وقت کے مطابق مقرر کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا انسان کا اپنے وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ٹائم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ہر چیز کے اندر اپنے ٹائم کا خیال رکھے، کسی وعدہ کیا ہے پورا کرے، وقت دیا ہے پورا وقت دے، اور اپنے ٹائم کو روزانہ اعتبار سے دیکھے۔ اللہ نے 3 چیزیں بنائی ہیں ہمارے حساب و کتاب کے لیے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے اور برج بنائے ہیں، پھر روزانہ سورج ہمیں صبح شام دکھاتا ہے، دن اور رات روزانہ گھوم کے ہمیں دکھاتا ہے، ایک دن تیرا گزر گیا، ایک رات تیری بیت گئی، اور اس طرح سے ہر صبح ایک نئی صبح ہوتی ہے، ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے۔ آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہہ سکتا کہ ہماری زندگی کا ہر دن ایک جیسا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہر صبح ایک نئی ہوتی ہے، نئی ایک سوچ آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، فرمایا ہر دن میری ایک نئی شان ہوتی ہے، یہ ہمارا کام حال نہیں ہوتا، اس ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، فکریں بدلتی ہیں، ان تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کے اندر معاملات بدلتے ہیں، انسان کے اندر روشیں بدلتی ہیں، اس کی کیفیات بدلتی ہیں، اس کے کاروبار اور معاملات بدلتے ہیں، روزانہ اگرچہ تھوڑی مقدار میں بدلتے ہیں، وہ بدلتی ضرور ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بدلتی دنیا اور یہ سارے معاملات اس لیے بتائے کہ یہ سارا کچھ یہیں رہے گا، ہمیں یہ چیزیں گزارنے آئی ہیں اور حساب دینے آئی ہیں، تیرا 1 گزر گیا، تیرے 2 گزر گئے، کل ماہ رمضان تھا، آج پھر ماہ رمضان ہے، کل ماہ رمضان تھا، آج جی 2-4 دن پہلے سوچ تھی ابھی آنے والا ہے ماہ رمضان، 2 روزے گزر بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلنا زندگی ایسے گزر جائے گی۔ یہ اوقات ہمیں سمجھاتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب قریب ہے لیکن وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، فرمایا لوگوں کا حساب قریب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رات کو، صبح کو، شام کو اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے، اور یہ لوگوں کی کچھ اچھی عادتیں ہوتی ہیں، وہ لکھتے ہیں، بہت اچھی عادت ہے، اور لکھنا اپنی زندگی کو اور دیکھنا رات کو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس سے اعمال درست ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آج کی سرچ کے مطابق یہی ہے کہ کسی جگہ پہ میں وقت کا کیوں مسئلہ ہے، تو اس لیے میں وقت کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ وقت کی ہم قدر جانیں، اپنے وقت کو ہم قیمتی بنائیں، اپنے وقت کا ہم خیال رکھیں۔ وقت گزر جائے گا، یہ تلوار ہے،
یہ کاٹ کے گزر جاتا ہے، کسی کا کوئی انتظار نہیں کرتا. وقت نے گزر جانا ہے، ہم نے جو چاہنا ہے وہاں سے اچھا حساب. اب کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ کسی یونیورسٹی یا کالج یا تعلیمی ادارے میں وزٹ کیا گیا، دیکھا گیا لوگوں کو کہ کیا کیا ان کا ذہن ہے. تین طبقے کے لوگ پائے گئے. پہلے طبقے کے لوگ یہ پائے گئے، انہوں نے سوچا کہ جتنے بھی لگ جاؤں گے جڑا کو لگ جائے گا کر لیں گے، کوئی گل نہیں. دوسرے طبقے کے وہ لوگ ملے جنہوں نے مشن تھا لیکن انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. تیسرے طبقے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے نوٹ کر کے اپنی ڈائریوں میں لکھا ہوا تھا ہم نے یہ کر کے رہنا ہے. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ آج بھی طبقے میں ایسے 3 طرح کے پائے جاتے ہیں. تو جب اسکول سے وہ فارغ، اپنی تعلیمی ادارے سے فارغ ہو گئے تو 30 سال کے بعد جا کے وزٹ کیا، ان لوگوں کا نام لکھا ہوا تھا نا، وزٹ کیا جا کے دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. تو جو لوگ کہتے تھے جو ملے گا کر لیں گے، تو ان کی زندگی میں 5% تبدیلی آئی تھی. کتنی؟ 5%. جنہوں نے لکھا نہیں تھا ان کی جو مشن تھے وہ 50% کامیاب ہو گئے تھے. کہا ہوا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اور جنہوں نے لکھا تھا وہ 99% کامیاب ہو گئے تھے اپنے مشنوں میں. جو چاہتے تھے وہ بنے ہوئے تھے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم جب نوٹ کر لیں گے، تہیہ کر لیں گے، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، جو آپ تہیہ کر لیں گے اللہ آپ کو وہ دے دے گا. آپ نوٹ کر کے رکھنا اگلے سال میں نے یہ کرنا ہے، اور اس کی محنت کرنا شروع کر دیں. نوٹ کریں، پہلے لکھیں، دیکھنا اگلے سال نہ ہو تو پھر کہنا. اپنی محنتوں کو بروئے کار لانا ہے، اپنے تعلقات کو بروئے کار لینا، اور محنتیں کوشش کرنا شروع کر دینی ہے. اور 100% نہیں ہوگا تو 80% ضرور ہو جائے گا. تو اپنے اوقات کا، اپنے لمحات کا ضرور خیال کیجئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں حدیث پاک میں خلاصہ سنا رہا ہوں. فرمایا النعمتان مغبودان الصحۃ والفراغ. میرے آقا نے فرمایا 2 نعمتیں اتنی بڑی ہیں انسان دھوکے میں ہے. ایک نعمت ہے صحت، اس کا خیال رکھنا. جب ہوتی ہے تو بندہ خیال نہیں رکھتا. جب دند ہوتے ہیں تو پھر مسواک نہیں کرتا، جو تو ڈگ پہ پھر روزانہ کٹ کے دھوتا ہے. یعنی الصحۃ والفراغ، صحت کا خیال رکھنا ہے، اور فراغ وقت کا مل جانا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. آپ کے پاس اس کاروبار سے پہلے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بڑا وقت تھا، میرے پاس بھی وقت تھا. اس وقت ضائع کیا تو اب اسے ڈبل بھی ہم کریں گے تو وہ کام نہیں بنے گا. اس لیے اس کائنات میں 2 نعمتیں بہت بڑی ہیں، ان کا خیال رکھیں. یہ نعمتیں ایسی ہیں زوال پذیر ہو جائیں، یہ واپس نہیں آتی. ٹائم واپس آئے کبھی؟ صحت بھی نہیں آتی واپس. یاد رکھیں، جنی مرضی دوائیاں کھا لیں آپ. اس لیے جب صحت مند ہیں اس وقت خیال رکھیں. اور میں ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، بلکہ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، ہم دوست کہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جس بندے کو 2 نعمتیں مل گئی نا وہ جنت میں ہے نا. دنیا میں ورزش، آخرت میں جنت. ان کا اپنا ایک صحیح کہا انہوں نے. دنیا میں ایمان کے بعد اگر کسی کو ورزش مل گئی، صحابہ کرام عصر سے لے کر مغرب تک وقت ملتا تھا انہیں کو تیر اندازی کرتے تھے، تیر پھینکتے تھے، وہ ایک صحابی دوڑ کے تیر لینے جاتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اوقات کا خیال رکھیں. اوقات میں صحت بھی ہے اور اوقات میں وقت بھی ہے. اپنی فراغت کو، جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو ویسٹ نہ کریں، اس کو نوٹ کریں، اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ اگر 15-20 منٹ دے سکتے ہیں اس ٹائم تو ضرور دیں. انشاءاللہ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں، وقت گزر گیا ہے، دکانوں پہ بھی گزر جانا تھا، یہاں بھی گزرا ہے، لیکن اب اللہ کی شان ہے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یہ حضرت صاحب نام آپ کا کیا ہے جی؟ ایاز احمد صاحب نے مجھے بتایا، دیکھیں بزرگ ہیں آپ، نوجوان بیٹھے ہیں، مجھے بتایا جی رات کو مجھے تراویح سنتے ہوئے مزہ آیا ہے. کہتے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو یہ دیکھیں 1 سال گزر گیا، سب کا گزرا، اوروں کا بھی گزر گیا. اپنے وقت کو نوٹ کریں، وقت کچھ نہ کچھ دیں. یاد رکھیں، اگر آپ کہیں کہ میں مصروف ہوں، میں نے زندگی میں تجربہ کیا، اسی بات پہ ختم کر دیتے ہیں. میری زندگی میں تجربہ ہے، میں نے کئی بار زندگی میں سوچا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں بہت زیادہ، تو اس کو کم کر لیتے ہیں، ذرا اچھے طریقے سے کریں گے نا. تو کئی سال کیا ہوتا تھا، وہ جو تھوڑا یعنی مصروفیت کم کر دیتے تھے تو وہ جو مصروفیت تھوڑی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی تھی. اور زندگی میں میرا تجربہ ہے، آپ جتنے اپنے آپ کو کام اپنے سر پہ ڈالیں گے اللہ کرا دے گا. مشغولیت آپ ڈال کے دیکھیں. یعنی یہ سوچنا، یعنی اس عربی خود میں ذہنی طور پہ اس وقت تقریباً 4 شعبہ جات میں مصروف ہوں. پڑھنے پڑھانے میں، یعنی موبائل پہ پڑھانا ہے، کچھ عربی پڑھانی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک جگہ پہ میرا درس قرآن ہے. خود میں تراویح پڑھاتا ہوں، تراویح کے بعد میں خلاصہ بھی بیان کرتا ہوں.
بتانے کا مقصد یہاں بھی درس ہوتا ہے، اور اگر روزانہ کا میرا 30 کلومیٹر سفر ہے، اگر میں سوچوں میں تھک جاؤں گا تو تھک جاؤں گا، میں سوچتا ہی نہیں ہوں کہ نہیں تھکنا، یہاں تھکنا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی آخرت میں جا کے سانس لینی ہے۔ اللہ جانتا ہے، تجربہ ہے، آپ نوٹ کر لیں آج یہ اپنے اوپر جتنا بنڈل ڈالیں گے، آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، بیٹھنا نہیں ہے، آپ جو چاہیں بن جائیں گے، لکھوا لیں مجھ سے، لیکن بیٹھنا نہیں ہے۔ سال گزر جائے، 2 گزر جائیں، 4 گزر جائیں، 5 گزر جائیں، لگا رہنا ہے آپ نے، بیٹھنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ فرماتا ہے جو بندہ مجھے جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے کرتا ہوں۔ اور تھوڑی یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو ابھی یہ نہیں ہوتا، چھوڑیں، اس کو بھی شروع کر دیں، اس کو بھی شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں، وقت اللہ جانتا ہے۔ موبائل میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میں ایسے دیکھ رہا ہوتا ہوں موبائل، یہ اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتا ہوں چلو روٹی کھا لوں، میں ابھی فون کرتا ہوں، ادھر روٹی کھول کے ادھر میں نے کتاب رکھی ہوتی ہے، ادھر میں وہ دیکھ رہا ہوں تو ادھر کسی سے مسئلہ بتا رہا، تو وہ سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو بتائیں وہ کہے گا ناممکن ہے، لیکن اللہ کرتا ہے۔ ایک ایک دن میں نے 5 درس قرآن دیے ہیں، ایک گنجو متے، دوسرا بادامی باغ، تیسرا جناب ادھر وہ ٹھوکر پہ جا کے دیا، اور اس طرح کر کے اللہ نے کیا کیا، بس صبح دعا مانگی کہ اللہ تیری رضا کی خاطر جا رہے ہیں، وہ سارے کام اپنے وقت پہ ہو گئے سارے۔ میں حیران ہو گیا، آپ اکاڑے میری تقریر تھی، یہاں زور کے ٹائم تقریر تھی، میں بھی اکاڑے میں تھا زور کے ٹائم، میں نے ان سے معذرت کر لی، میں نے کہا یار میں نہیں پہنچ سکتا، انہوں نے کہا نہیں حضرت ہمارے مہمان آنے کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ میں نے صبح دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے دونوں میں شرکت کی توفیق دے۔ اللہ جانتا ہے وہ گاڑی اس نے توڑ لائی تو عصر کے بعد مغرب کے قریب انہوں نے وہ محفل شروع کرائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مدد کرتا ہے، آپ اپنے اوقات کو مصروف کریں۔ آج کی جو آیت ہے ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اپنی زندگی کے اوقات کو مصروف کریں، موبائل پہ اب ختم کر دیں موبائل وغیرہ کو، اب ماہ رمضان آ گیا ہے، اس کو طلاق دیں، اتنا تک رکھیں۔ میرے کئی دوستوں کی شکایت ہے آپ فون نہیں اٹھاتے، کثرت کے ساتھ شکایات ہے، فون نہیں اٹھاتے۔ میں کہ یار فون اس لیے اٹھاتا، میں نماز کے ٹائم گھر میں رکھتا ہوں، آگے پیچھے میرے پاس نہیں ہوتا، میں بند کر کے رکھتا ہوں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، بعض وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے موبائل بند کر دیتے، تو اپنے ہر چیز کو الگ ٹائم دے، دوستوں کو ٹائم فکس کریں، موبائل کو رات کو آدھا گھنٹہ دے دے، دیکھیں کس کس کی کالی۔ ہاں جو تاجر حضرات ان کا تو مسئلہ ہے، جو تجارت میں بیٹھتے ہیں بہت اچھا ہے، ان کا تو مسائل ہے، لیکن عام طور پہ ٹائم دیں، ہر چیز کا ایک ٹائم بنائیں۔ تو لہٰذا وقت کا خیال کریں، اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ میں بالکل نہیں مانتا کہ کہے کہ میں ابھی نہیں پڑھ سکتا۔ میرے ساتھ وہ 1 مہینہ 10 منٹ دیتا رہے، 10 بوڑھا آدمی ہو وہ کہے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور نہ آئے پھر کہنا۔ یہ ایک سوچ ہے ہماری، جیسے ہم فکر بنائیں گے ویسے کام ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ہوں گی۔ ہم نے آپ آج کے درس میں کیا کرنا ہے جی؟ اپنے اوقات کا خیال رکھنا ہے، اپنے وقت کو بانٹیں، دین کے لیے بھی دیں، اپنے وقت گھر والوں کے لیے بھی دیں، اپنا وقت تجارت کے لیے بھی دیں، مخصوص کریں اپنے رب کو کون سا وقت دیا ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، لیکن مخصوص کریں کہ میں خاص طور پہ اکیلے میں بیٹھ جاؤں، اس سے باتیں کریں، 10 منٹ تو دیں یار رب کو، خصوصاً ہوں ہی اپنے رب کے لیے، بس وہ اپنے رب کے لیے بیٹھ جائیں، کل شریف پڑھیں، اس کی تعریف کریں، کل شریف کے ذریعے اس الحمد شریف پڑھیں، اس کا قرآن پڑھیں، کہ مالک یہ ہے ہی تیرے نام، میں نے کسی سے فون نہیں سننا، لو جی موبائل بند ہے، میں نے کسی کی بات ہی نہیں سنی، میں نے کسی بات کرنی نہیں، آپ بات ہوگی تو رب سے ہوگی، التجا ہوگی تو رب کی۔ یار 10 منٹ دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی کی لذتیں بڑھ جائیں گی، زندگی کا نور بڑھ جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا یار میں تو ساری زندگی کیسے گزار دی، میں تو اپنے رب سے 10 منٹ بھی نہ دیتے۔ یہ ہمارے دیگر جو اوقات ہوتے ہیں وہ مشغولیات ہیں، نماز میں بھی ہم کسی اور خیالات میں ہوتے ہیں، ہم دیگر معاملات میں ہوتے ہیں، جب تک ہم الگ اپنے وقت کو، یعنی دیکھیں آپ اپنے کاروبار کو الگ وقت نہیں دیں گے تو کاروبار ہوگا؟ یار اپنا رب ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہمارے توحید کا تعلق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اسے وقت دیں، وقت، اسے ٹائم دیں، اپنے نبی کے لیے 10-15 منٹ نکالیں، ان پر درود پڑھیں، ان کی سیرت کا کوئی حصہ کھولیں، کوئی کتاب لے لیں، اپنے اوقات بنائیں۔ یار 24 گھنٹے ہیں، اور سونے کو دیکھیں کہیں نیند زیادہ تو نہیں کر رہے، کہیں نیند کم تو نہیں ہو رہی، تو صحت کے معاملات میں غور کریں کہ میری صحت کی وجہ سے سارے معاملات ہونے ہیں، میری صحت اس کھانے کی وجہ سے خراب تو نہیں ہو رہی۔ یا کیا کرنا ہے اس کاروبار کو کہ آپ نے ساری زندگی ہوٹل سے کھانا کھانا ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لینی ہے، لاکھ روپے بچا کے کیا کرنا ہے؟ میں یہ جملہ بڑا ہے لیکن عرض کر رہا ہوں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیم دی ہے، صحت ہوگی تو نماز ہوگی، صحت ہوگی تو سارے معاملات ہوں گے۔ میں رمضان میں کہتا ہوں مسلمانوں نے دو واسطے بنا لے، ایک کھان والا تو ایک سون والا۔ یہ نہ کھانے والا مہینہ نہ سونے والا ہے، لوگ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں، یار 1-1.5 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، اس کو آپ
جو ہے نا اپنے معاملات میں کریں۔ تو آج کا ہمارا درس میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ماہ رمضان ہے، یہ رحمت والا دن ہے، اللہ سے مانگیں اور خوب مانگیں اور رحمت مانگیں، نماز کی صورت مانگیں، قرآن کی صورت میں مانگیں، صحت کی صورت میں مانگیں، 10 دن رحمت کے ہیں، رحمت ہی رحمت مانگیں، اس سے خیر مانگیں، رحمت مانگیں۔ رحمت نماز کے ذریعے ہوتی ہے نا، صحت اچھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آج کی آیت میں ہماری یہ تعلیم ہے، ہم انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ کل پڑھیں گے، آج سبق پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارا سبق ہے جی، جو دوست نئے ہیں ہم نے دعوت پیش کی